السلام علیکم، میں ہوں وسیم اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا فیس بک پیج۔ آج اسرائیل کی مختصر تاریخ کے بارے میں بات کریں گے، کیسے ایک یہودی ریاست وجود میں آئی اور اس نے فلسطین کی سرزمین پر ایک منصوبہ بندی کے تحت قبضہ کیا۔ 19ویں صدی کے اختتام تک فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ فلسطین میں 3 قومیں آباد تھی: مسلمان، یہودی اور عیسائی۔ مسلمان تعداد میں سب سے زیادہ اور یہودی تعداد میں سب سے کم تھے۔ 19ویں صدی کے اختتام یعنی 1897 میں یورپ میں زائنسٹ موومنٹ کی بنیاد رکھی گئی۔ زائنسٹ موومنٹ یہودیوں کی ایک خالص تحریک تھی جس کا بنیادی مقصد پوری دنیا کے یہودیوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا تھا اور ان کے لیے ایک الگ ریاست کا قیام تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تو فلسطین برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا۔ برطانیہ کے قبضے میں جانے کے بعد فلسطین میں پوری دنیا سے یہودی آ کر آباد ہونا شروع ہوئے۔ چونکہ برطانیہ نے اس سے قبل یہودیوں سے ایک الگ سرزمین، ایک الگ ملک بنانے کا، ایک الگ ریاست دینے کا وعدہ کیا تھا، تو اس معاملے میں برطانیہ نے یہودیوں کا ساتھ دیا۔ پوری دنیا سے یہودی آ کر فلسطین میں آباد ہونا شروع ہوئے اور انہوں نے مقامی عربوں سے منہ مانگی قیمت دے کر وہاں سے زمینیں خریدنا شروع کی۔ 1922 کے بعد جب پوری دنیا سے بڑی تعداد میں یہودی آ کر فلسطین میں آباد ہوئے تو اس وقت مقامی عربوں یعنی فلسطینیوں اور یہودیوں کی لڑائی شروع ہو گئی۔ 1936 اور 1940 کے درمیان یہ لڑائیاں بہت ہی شدت اختیار کر گئی اور برطانیہ کو اس علاقے کا انتظام سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل نے خود کو ایک الگ ریاست کے طور پر سامنے لایا اور اقوام متحدہ نے اسے تسلیم کیا۔ کیونکہ برطانیہ تو پہلے ہی اسرائیل کی اس جو سرزمین تھی، ایک الگ ملک تھا، اس کا وعدہ کر بیٹھا تھا، تو برطانیہ نے اس معاملے پر اسرائیل کا بھرپور ساتھ دیا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں۔ 1948 میں ایک طرف اقوام متحدہ نے اسرائیل کو تو تسلیم کر دیا، لیکن دوسری جانب جو مقامی عرب ممالک تھے، چاہے وہ فلسطین کی سرزمین پر تھے یا فلسطین کے ارد گرد بسنے والے جتنے بھی عرب ملک تھے یا جتنے عرب تھے، انہوں نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور فلسطین میں سے جتنے بھی عرب تھے ان کا ساتھ دیا اور ایک نئی جنگ کا آغاز ہوا۔ 1948 میں اسرائیل اور عربوں کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوئی، اس کو النکبہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس جنگ میں 7 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے۔ نتیجتاً ویسٹ بینک اور ایسٹ یروشلم اردن کے پاس چلا گیا اور غزہ مصر کے پاس چلا گیا۔ عربوں اور اسرائیل کے درمیان یہ لڑائی جاری رہی اور عربوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ معاملہ طول پکڑتا گیا اور 1967 میں ایک اور بڑی جنگ کا آغاز ہوا۔ یہ عرب اسرائیل دوسری بڑی جنگ تھی جس میں اسرائیل مضبوط پوزیشن میں تھا اور عرب ایک دفعہ پھر اسرائیل سے شکست سے دوچار ہوئے۔ اس جنگ میں بھی لاکھ تعداد لوگ شہید ہوئے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے۔ رہی صحیح کسر اس جنگ نے پوری کر دی۔ اسرائیل نے جب پہلے جن علاقوں پر قبضہ نہیں کیا تھا ان علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، نتیجتاً 78% فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا، جس کے بعد پی ایل او کی بنیاد رکھی گئی۔ پی ایل او یہ وہ واحد تنظیم تھی جو فلسطین کی سرزمین اور فلسطینیوں کے حقوق کی بات کر رہی تھی، لیکن بعد ازاں اس تنظیم نے بھی اسرائیل کے ساتھ زمینی تقسیم کے کچھ معاہدے کیے۔ پی ایل او اور اسرائیل کے درمیان یہ جو نیا معاہدہ ہوا تھا، زمین کی نئی تقسیم ہوئی تھی، اس کو اکثریت فلسطینیوں نے، عربوں نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور نتیجتاً اسرائیل اور عربوں کے درمیان یعنی مقامی فلسطینیوں کے درمیان جنگ کا ایک سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا اور لڑائیاں پھر سے شروع ہو گئی۔ 1993 میں ایک اوسلو ایگریمنٹ کیا گیا۔ اس ایگریمنٹ میں 3 فریق تھے: امریکہ، اسرائیل اور پی ایل او۔ اس معاہدے کے تحت، اس تقسیم کے تحت ویسٹ بینک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا: ایریا اے، ایریا بی اور ایریا سی۔ ایریا اے کو فلسطین کے حوالے کیا گیا جبکہ ایریا بی کو فلسطین اور اسرائیل
مشترکہ ان دونوں کے حوالے کیا گیا اور ایریا سی کو اسرائیل کے حوالے کیا گیا۔ لیکن یہاں پر اسرائیل کی ایک سیاست تھی، ایک اہم چالاکی تھی جس کو شاید کہ اس وقت عرب اور پی ایل او سمجھ نہ سکے۔ امریکہ کی مدد سے اسرائیل نے جو اوسلو ایگریمنٹ کیا، اس کے تحت جو اسرائیل کو علاقے ملے تھے ان میں تمام قدرتی ذخائر تھے، تمام زرعی زمینیں تھی، تمام پانیوں کے ذخائر تھے، قدرتی معدنیات تھی، جبکہ جو پی ایل او کی تقسیم کے بعد جو فلسطین کو علاقہ ملا تھا یعنی ایریا اے، اس میں یہ تمام چیزیں موجود نہیں تھی۔ نتیجتاً جو فلسطین میں بسنے والے لوگ تھے، جو ویسٹ بینک کے ایریا اے میں بسنے والے لوگ تھے، وہ ایک دفعہ پھر سراپا احتجاج ہوئے اور ان کو جب ضرورت محسوس ہوئی تو وہ پھر اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس اثناء میں حماس کی بھی بنیاد رکھی گئی۔ حماس ایک زبردست تحریک تھی جو فلسطین کے لوگوں کے حقوق کی بات کرتی تھی، ان کی آزادی کی بات کرتی تھی، ان کی جو سرزمین تھی اس کو اسرائیل کے قبضے سے چھڑانے کی بات کرتی تھی۔ یہ حماس 2006 تک ایک مضبوط قوت بن چکی تھی۔ 2005 تک کی جب اسرائیل نے یہ بانپ لیا کہ حماس کے ساتھ لڑائی اب مشکل ہے یا حماس اب یہاں ہمیں مزید نہیں چلنا دے رہی، تو 2005 میں اسرائیل نے غزہ سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا اور غزہ سے وہاں سے اپنی افواج اور وہاں سے اپنے لوگوں کو لے کر وہاں سے چلے گئے، جس کے بعد حماس نے غزہ میں اپنی حکومت قائم کی۔ کچھ عرصہ چلنے والی یہ حکومت بہت زبردست طریقے سے چلی، لیکن جب فلسطینیوں کی باقی جو سرزمین تھی جس پر اسرائیل کا قبضہ تھا اس کو چھڑانے کی بات کی گئی، مسجد اقصیٰ کو چھڑانے کی بات کی گئی، اس پر اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان ایک دفعہ پھر بڑی جھڑپوں کا آغاز ہوا اور ایک دفعہ پھر جو ان دونوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ یہ جنگ کا سلسلہ اور یہ جو کشیدگی کا سلسلہ جاری تھا، لیکن امریکہ نے ایک دفعہ پھر اسرائیل کا ساتھ دیا اور اسرائیل کا یہ جو ایک مکروہ منصوبہ تھا فلسطین پر قبضہ کرنے کا، اس پر امریکہ نے ایک دفعہ پھر ساتھ دیا۔ 2017 میں اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وقت یہ ایک اہم فیصلہ کیا کہ جب فلسطینی اپنی سرزمینوں کو لے کر شدید تشویش کا اظہار کر رہے تھے اور فلسطینی سراپا احتجاج تھے کہ اسرائیل ان کی زمینوں پر جو اس نے قبضہ کیا ہے وہ واپس کرے، اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک فیصلہ کیا کہ جو تل ابیب ہے وہ اسرائیل کا دارالحکومت نہیں بلکہ یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت ہوگا۔ یہ فیصلہ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا، لیکن امریکہ کی جانب سے اسے ایک دم تسلیم کر دیا گیا اور امریکہ کی جانب سے اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کر دیا گیا، جس کے بعد فلسطینیوں میں مزید مزاحمت پیدا ہوئی اور حماس اور دیگر تنظیمیں مزید زیادہ ایکٹیو ہوئی اور انہوں نے اسرائیل کے خلاف جہاد کا علم بلند کر دیا۔ اور اس دفعہ یہ جو جہاد کی تحریک تھی، یہ اس سے پہلے جتنی بھی تحریکیں تھیں ان میں سے سب سے مضبوط تحریک تھی، کیونکہ غزہ پر حماس کی حکومت تھی، ان کے پاس وسائل تھے اور ان کے لیے یہ جنگ لڑنا آسان تھی۔ کچھ سالوں تک 2017 کے بعد 2023 تک یہ معاملہ جاری رہا اور 7 اکتوبر 2023 کو حماس کی جانب سے 5000 راکٹ فائر کیے گئے اسرائیل پر، جس کے بعد ایک اور نئی جنگ کا آغاز ہوا۔ 2 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد یہ جنگ آج تک جاری ہے۔ اس جنگ میں ابھی تک 1200 سے زائد اسرائیلی جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 21000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ اس جنگ میں 54,000 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 20 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہوئے ہیں، اور اس جنگ کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ یہ جنگ ابھی تک جاری ہے۔ اسرائیل بضد ہے کہ غزہ پر وہ اپنی حکومت قائم کرے گا اور حماس کا خاتمہ کرے گا، جبکہ حماس اس بات پر بضد ہے کہ وہ اسرائیل سے اپنے جو علاقے ہیں وہ واگزار کرائے گا اور اسرائیل کے ساتھ اس وقت تک جنگ جاری رکھے گا جب تک اسرائیل نہتے فلسطینیوں پر اپنے ظلم و ستم بند نہیں کرتا۔